الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے انتہائی میرے واجب الاحترام میرے بزرگوں عزیز و دوستوں اللہ جل شانہ نے آج ہمیں ایک مرتبہ دوبارہ دین کی نسبت سے اکٹھے بیٹھ کر اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے اور دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے تاکہ آخرت کی زندگی ہماری کامیاب ہو جائے تو آج ایک مرتبہ پھر بھائی سجاد حسین بدانہ قاری محمد جہانگیر صاحب شہانی غلام یاسین صاحب مہار چاہ بدانہ والا میں نزبستی قاضی لیا آصف امیر صاحب ان تمام حضرات کے اس بابرکت پروگرام میں جو انہوں نے اپنی حلال کمائی سے سجایا ہے ہم سب کو یہاں آ کر مل بیٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی پروگرام خالصتاً اللہ کے لیے ہے
اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے پروگرام کروانے والوں کی بھی یہی سوچ، پروگرام میں آنے والوں کی بھی یہی سوچ، تو وقت بڑا مختصر اور بڑا قیمتی ہے۔ تو اس مختصر وقت میں صرف اللہ اس کے رسول کی بات ہونی چاہیے۔ ان کے پیسے کو اللہ نے پسند کیا، آپ کے وقت کو اللہ نے پسند کیا، تو اس پروگرام میں غیر اخلاقی کوئی شاسی کوئی دائیں بائیں کی ہمیں واسطہ ہی کوئی نہیں۔ دنیا کی زندگی ہماری ناکامی کی طرف جا رہی ہے، سب کی بات نہیں کرتا، میرے جیسے کچھ نکمے لوگ ہیں، اور مرنے کی تیاری کسی کی ہے نہیں۔ مولانا بڑے ولولہ انگیز انداز میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کی زندگی کا دور خلافت پوچھ رہے تھے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے، ان صحابہ اکرام کے ہمیں نام یاد آتے ہیں، اور اللہ کا شکر یہ کہ اللہ نے ہمیں جذبہ ایمانی دیا کہ ان کی عزت پر مر مٹنے کے لیے ہمارے ایمان کو جلا بخشی، وگرنہ پوری دنیا کا کفر اس بات پر ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس جو ایمان کی دولت ہے، کسی انداز سے اس ایمان کی دولت پر قابو پایا جائے، انہیں مال اولاد اور حکومتوں کی طرف لگا دو، ان کا دل اللہ، ذہن دھیان اللہ اس کے رسول سے ہٹ جائے، تاکہ مرتے وقت ان کی الماریوں میں مال نظر آئے، سینے میں ایمان نظر نہ آئے۔ کیونکہ ایمان کی طاقت اتنی مضبوط ہے کہ پوری دنیا مان گئی، اور غیروں نے اس بات کا اقرار اور اظہار کیا، اگر مسلمانوں میں ایک عمر 10 سال اور زندگی پا جاتا، قیامت کی صبح تک اس دھرتی پر کفر کا نام و نشان نہ رہتا۔ اب حضرت عمر کے پاس کیا تھا؟ حضرت حفصہ گھر میں تشریف لے گئیں، حضرت عمر کی بیٹی، میرے نبی کی بیوی، آپ کی میری اماں، امت کی ماں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ گھر چلی گئیں۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران کھانا کھا رہے ہیں، جوں کے آٹے کی، وہ بھی بغیر چھنا ہوا، اس کی روٹی اور سرکے کا سالن اور ایک جگہ پانی کا پیالہ۔ حضرت عمر روٹی کا ٹکڑا پانی میں بھگو رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، پانی میں بھگو رہے ہیں۔ مائی حفصہ دروازے پہ کھڑی دیکھ کے رونے لگ گئے، کہ کیسر و کسریٰ کی حکومتیں پیروں تلے، ہوا، پانی، آگ، زمین تیرے درے سے ڈرتی ہے، دسترخوان یہ۔ حضرت عمر نے دیکھا بیٹی کی طرف تو لقمہ ٹکڑا تھا وہ یہاں پھنس گیا، اور گلے میں خراش پیدا ہوئی، چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھوں سے پانی نکلنے لگ گیا۔ حضرت عمر نے اپنے دونوں انگلیاں اپنے حلق پہ پھیری اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، عمر اسے نگل، تجھے نگلنا پڑے گا، ورنہ قیامت کے دن تجھے اس ٹکڑے کا جواب دینا پڑے گا۔ اب یہ ہستیاں باغ کھا سکتی ہیں؟ جی ہم نے ہسٹری آف اسلام، ہسٹری صحابہ کی پڑھی نہیں تاریخ ہم نے۔ واقعی مولا صحیح فرما رہے تھے کہ ہم نے تو گیس کیا ان پر موبائلوں کے ذریعے پیچھے لگ لگ کے۔ بہت دور ہم نکلے ہوئے ہیں اس وقت، پیسہ کمانے کے لیے ہوائی جہاز میں جاؤ، وہاں جہاں پاکستان کا نام و نشان نہیں، وہاں جا رہا ہے۔ ایمان بنانے کے لیے سامنے خدا کے گھر میں نہیں آ رہا ہے۔ اس انسان کو کوئی عقل مند کہے گا؟ بے وقوف ترین انسان ہے۔ کہاں کام کرتے ہو؟ میں لاہور کام کرتا ہوں، لئیے کا رہائش۔ اکثر لوگ ملتے ہیں، مولانا آپ وہاں آئے تھے نا جلسے میں، ہمارا بھائی گا، میں یہاں کام کرتا ہوں۔ بھائی ساری زندگی گزر گئی، ساری زندگی گزر گئی، ہم نے مال ہی بنایا، ایمان نہیں بنایا۔ نتیجہ کیا نکلا
قبر پر پھول بھی نظر آئیں گے، قبر کے اندر، قبر کے اوپر مکھان اور قبر کے اوپر چھواروں کی ڈھیریاں نظر آئیں گی، لیکن اندر جو لیٹنے والا ہے نہ اس کی زبان پہ کلمہ نظر آتا ہے نہ اس کے سینے میں ایمان نظر آتا ہے۔ پوری دنیا اسلام سے ڈرتی، ایمان۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، کافروں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی، مقابلہ ہوا، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، دن لگے صحابہ اکرام کو، پتلا صحابہ اکرام میں سب سے پتلا صحابی شرجیل بن حسنہ۔ ابھی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے جی یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ کہنے لگے بس اتنی سی بات ہے۔ نبی کا صحابی سواری پر بیٹھا اور قلعے کے چاروں طرف سواری پر بیٹھ کے چکر لگانے لگا، اور قلعے کے سامنے اپنی شہادت کی انگلی یوں کر کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جہاں جہاں انگلی جاتی گئی کلمے کی ضرب لگتی رہی، دیواریں زمین بوس ہوتی گئی۔ اتنا بڑا ہتھیار تھا مسلمانوں کے پاس کلمے کا۔ خدا پاک کی قسم ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کلمہ نہیں پڑا سگا باپ آپ کو اونٹ باندھنے والے رسوں سے مارا کرتا تھا۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو دریا بھی عمر کو دیکھ کر عمر کی نگاہ کے روب سے دریا بھی خشک چلنے لگ گئے۔ مسلمانوں، ایمان بڑی قیمتی دولت ہے، ایمان کو سنبھال کے رکھنا۔ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، او لوگوں چند سکوں پر اپنے ایمان کا سودا نہ کر دینا۔ اولاد کی محبت میں، یار کی یاری میں، میرے عزیزوں، ایک لڑکی کے پیار میں دنیا کا مال کمانے کے لیے چند سکوں کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا نہ کر دینا۔ خدا پاک کی قسم ہے، مال باہر رہ جاتا ہے، ایمان انسان کے قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ اتنی اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، اتنا اللہ کا ذکر کیا کرو، اتنا صبح شام میں اللہ کو یاد کیا کرو کہ مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد فرشتوں کو اللہ کی پہچان کرانے میں مشکل نہ ہو جائے۔ اس زبان کو اللہ اللہ کہنے کا اتنا عادی کر دو، اس زبان کو اتنی عادت ڈال دو کہ قبر میں جاتے ہی فرشتہ پوچھے من ربک کا، فوراً زبان کہہ دے ربی اللہ۔ جناب رابعہ بصریہ، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آ گئی، کسی نے پوچھا رابعہ بتا تیری ساتھ کیا بنی؟ کہنے لگی قبر میں فرشتے آ گئے، میرے چہرے سے کفن ہٹایا، کہنے لگے رابعہ من ربک یا رابعہ، بتا تیرا رب کون ہے؟ کہ میں نے کہا مجھے بتاؤ آئے کہاں سے؟ کہنے لگے وہ آسمانوں کے اوپر سے آئے۔ میں نے کہا اچھا، اتنی دور سے آ کے اپنے رب کو زمین پہ نہیں بھولے؟ جس رب کی عبادت دن رات میں زمین کے اوپر کرتی رہی، 4 فٹ نیچے آ کے میں اس رب کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہی رابعہ بصریہ رات کو اللہ کی عبادت میں کھڑی ہے، گھر میں چور آ گیا، پیوند والی چادر ملی، کہنے لگا غریب بڑا سا گھر ہے، غریب بڑی سی مائی ہے، چلو یہی لے جاؤ، سردی میں کام آئے گی۔ چادر ہاتھ میں پکڑی، بغل میں دبا لی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اندھا ہو گیا، فوراً چادر زمین پہ رکھی، بینائی واپس آ گئی۔ دوسری مرتبہ چادر اٹھائی، کہنے لگا یہ میرا وہم ہوگا، دوسری مرتبہ اندھا ہو گیا، بینائی چلی گئی، تیسری مرتبہ چادر اٹھائی میرے عزیزوں، پھر اندھا ہو گیا، چادر رکھ کے دروازے کی طرف دوڑنے لگا، کہنے لگا یا اللہ معاف کر دے، لگتا ہے تیرے بندے کے گھر آ گیا، تیرے سے بڑا تعلق ہے۔ آواز آئی خبردار آئندہ نہ آنا، سوچ سمجھ کے آنا، یہ تو وہ گھر ہے جہاں شیطان بغیر اجازت کے نہیں آتا ہے۔ حضرت میمونہ رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد الواحد بہت بڑے بزرگ گزرے، کہنے لگے الہ العالمین جنت میں جو میری بیوی بنے گی، جنت میں جو میری ساتھی بنے گی، پروردگار عالم جو جنت میں میرا ساتھ دے گی، وہ عورت دنیا میں مجھے دکھا دے۔ فرمایا فلانی جگہ چلا جا، پہاڑوں کے دامن میں مصلی بچھا ہوا ہے، ایک عورت اللہ اللہ کر رہی ہے، وہ جنت کے اندر تیری بیوی بنے گی۔ حضرت میمونہ نماز پڑھ رہی تھی، شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے، اللہ اکبر، انہوں نے ان
کو نہ دیکھا، اس نے ان کو نہ دیکھا۔ اللہ اکبر، نماز کا سلام پھیرا، منہ قبلے کی طرف تھا، کہنے لگے او شیخ عبدالواحد، ملاقات کا وعدہ تو جنت میں تھا، دنیا میں ملنے کہاں سے آ گیا ہے؟ جب تیرے کام بنتے نظر نہ آئے میرے عزیزو، ہر کام میں ناکامی نظر آئے، دنیا تجھے قدم قدم پہ دھوکہ دے، دنیا کمانے والے قدم قدم پہ دھوکہ دے، ہر کام میں تجھے نا امیدی ہو جائے، سمجھ جا اللہ کے ساتھ تیرا رشتہ مضبوط نہیں، سمجھ جا اللہ کے ساتھ تیرا تعلق کوئی نہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہے، ایک دکان کے پاس سے گزرے تھے، مٹھائی بن رہی تھی، کسی نے کہا اللہ اکبر بہلول آ جا مٹھائی کھائے گا، کہنے لگا میاں تیری مرضی کھلا دے، تازہ تازہ مٹھائی بن رہی تھی، گرم گرم مٹھائی کاغذ پہ رکھ کے دی، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے منہ میٹھا کرا دیا۔ تھوڑا سا آگے گزرے، ایک عاشق اپنی معشوقہ کے ساتھ جا رہا تھا، بہلول رحمت اللہ علیہ اللہ کے دھیان میں اللہ اللہ کرتے جا رہے تھے، انہیں نہیں پتا زمین پہ پانی پڑا تھا، بہلول کا پاؤں اس پانی کے اندر آ گیا، کیچڑ کے اندر آ گیا، زور سے چھینٹا اڑا، اس معشوقہ کے کپڑوں پہ جا گرا، عاشق کو غصہ آیا، آگے بڑھا، بہلول کے منہ پر زور سے تھپڑ مار دیا، مسکرا کے فرمایا اللہ تیرا کتنا شکر ہے، کہیں تو مٹھائی کھلاتا ہے، کہیں منہ پہ تھپڑ پرواتا ہے، یا اللہ بندہ ہونے کا کہ کہ بندہ ہر حال میں تیرے سے راضی ہے۔ مارنے والے کو سے نہیں پوچھا تو نے مجھے کیوں مارا، مارنے والے کو نہیں دیکھا بھئی کون ہے، کہاں کا، کس برادری کا، کون سی قوم کا، تھوڑا سا آگے گئے، مارنے والے کے پیٹ میں مروڑ ہوا، زمین پر گرا، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، اس کی معشوقہ دوڑی، کہنے لگی اوے بابا خدا کے واسطے میرے شوہر کو، میرے عاشق کو معاف کر دے، پتہ نہیں اس نے تجھے تھپڑ مار دیا میری محبت میں، تو نے پتہ نہیں اسے کون سی بددعا دے دی، پتہ نہیں اللہ کے دربار میں تیرا کیا جملہ چلا گیا جو یہ زمین پر گر گیا، مرنے کے قریب چلا گیا۔ بہلول رحمت اللہ کہنے لگے خدا کی قسم میں نے تو بددعا کا جملہ منہ سے نہ نکالا، میں تو ان اللہ مع الصابرین پڑھ کے آگے چلا گیا، پھر اچانک مسکرانے لگے، کہنے لگے معاملہ برابر ہو گیا، اللہ اکبر، تجھے تکلیف ہوئی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے مجھے مار دیا، مجھے تکلیف ہوئی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار کو مار دیا۔ جوڑ لو اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق، یہ ایسا تعلق ہے، یہ ایسی یاری ہے، جب تک جنت کی دروازے کی چوکھٹ نہ پار کروا دے تیرا میرا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے ان لوگوں سے یاری لگائی، ان لوگوں کے بلیڈ سے، چھری سے، تیزاب سے اپنے ہاتھوں پہ نام لکھے، اللہ اکبر، جو قدم قدم پر پیسہ کسی اور کی گود میں گیا، قدم قدم پر آ کے دھوکہ دے کے چلے گئے، کاش اللہ سے یاری لگاتے، سجدوں میں اس سے یاری لگاتے، قیام میں اس سے یاری لگاتے، رات کو جب خلقت سو جاتی اس وقت اندھیرے میں چراغ بند کر کے اس سے یاری لگاتے۔ خدا پاک کی قسم ہے، یار سے کہہ دو مجھے یہ کام ہے، تو میرا جگری یار ہے، یار سے کو تیرے سے ملاقات کرنے آؤں گا، وہ کہتا ہے 10 بجے سے پہلے آ جانا، میں رات کو جلدی سو جاتا ہوں، کیا پتا اس کے دروازے پر جائے، اس کی بیٹھک میں جائے، وہ سنی انسنی کر دے، یہ ایسی پکی یاری ہے۔ فرمایا میرے بندے رات کے اندھیرے میں آ جانا، اور بندے لائٹ جلانے کی ضرورت کوئی نہیں، یا اللہ میں کیا کروں، فرمایا بولنے کی بھی ضرورت نہیں، تو روئے گا، تو بولے گا، تیری بیوی سنے گی، تیری اولاد سنے گی، یا اللہ پھر میں کیا کروں، فرمایا دلوں کا بھید جانتا ہوں، چپ چاپ میرے دربار میں آ کے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جانا، مجھے میری عزت کی قسم ہے، جو مانگے گا وہ بھی دوں گا، جو نہیں مانگے گا وہ بھی عطا فرماؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ کتنی گہرائی ہے اس لفظ کے اندر، 88 مرتبہ کے قریب پروردگار عالم یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اسحاق اسماعیل علیہ السلام تک، زکریا یوسف علیہ السلام تک، جناب عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام تک، کسی کی امت کو نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد عرش والے نے ایمان والا نہیں کہا، ہم دکان
والے، ہم کاروبار والے، ملک برادری والے، میر خان برادری والے، لیکن پروردگار عالم کا کتنا بڑا انعام ہے، ادھر نبی کا کلمہ پڑھا، عرش والے نے آسمانوں سے ہمیں ایمان والا کہہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تم میرے نبی کے قدموں میں آ گئے، تم نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ اکبر، کوئی مانے یا نہ مانے، لوگ تاریخ کے حوالے دے کے تمہیں کافر کہے، عرش والا تمہیں ایمان والا کہہ رہا ہے۔ خدائے پاک کی قسم ہے، جنت اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی، جہنم کافروں کے لیے بنائی ہے۔ جسے اللہ ایمان والا کہہ دے، مجھے بتاؤ جنت میں جانے میں اس کے کون سا شک باقی رہ جائے گا؟ لیکن خدا کے واسطے یہ اللہ نے تجھے اعزاز عطا فرمایا، جو اللہ نے تجھے ٹائٹل عطا فرمایا، اس کی نہ قدری نہ کرنا، اس کو اپنے ساتھ سنبھال کے رکھنا، مال سے زیادہ سنبھالنا، اولاد سے زیادہ سنبھالنا، بیوی بچوں سے زیادہ سنبھالنا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ جو اللہ پر ایمان لے کے آتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، پروردگار عالم اسی کے مال کو اپنے دربار میں قبول فرماتا ہے۔ یہ صفات ہے ایمان والے کی، ایمان والے کی نشانیاں۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہر میدان میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا آپ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، نہ مال کی پرواہ کرتا ہے نہ جان کی پرواہ کرتا ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، جب اللہ خیر والے لوگ کہہ رہا ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ساری دنیا نقصان پہنچانا چاہے، اس خیر والے آدمی کو ساری دنیا مل کے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر یہ ایمان والا کاروبار میں نقصان کیوں اٹھا رہا ہے؟ یہ ایمان والا میرے عزیزو قدم قدم پہ دھوکہ کیوں کھا رہا ہے؟ یہ ایمان والا قدم قدم پہ نقصان کیوں اٹھا رہا ہے؟ لگتا ہے اللہ تو اسے ایمان والا کہہ رہا ہے، یہ بندہ ایمان والا ہونے کو پسند ہی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اسے اپنا بندہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تؤمنون باللہ، اللہ کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ جب ایمان دل کے اندر آ جائے گا تو اسلام پر خرچ کرنے کا انسان میں جذبہ خود بخود آ جائے گا۔ اگر یہاں میں آج اعلان کر دوں یار قاضی بستی والوں نے اللہ اکبر مسجد بنانی ہے، آپ لوگ چندہ دیجئے، لوگ کہیں گے لے بھئی جلسہ ہی چندے لی کرایا سی۔ خدائے پاک کی قسم ہے، تبوک کے میدان پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر پتہ تھا اللہ اکبر صحابہ کی حالت ایسی ہے، پہلی فصل تیار ہو رہی ہے، اللہ اکبر ادھر اعلان ہو گیا اللہ اکبر نکلو اللہ کے راستے میں اور لاؤ اپنے گھر سے جو لے کے آتے ہو۔ سارے صحابہ لے کے آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کے مال کی گٹھڑی باندھ کے لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لے آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سو گھوڑے کتنے سو اونٹ اللہ کے راستے میں بما ساز و سامان کے دے دیے۔ ایک صحابی ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتا ہوا گھر آ گیا، بیوی کہنے لگی ہائے میں مر جاواں، بتا کیا بات ہے، روئے تیرے دشمن، بتا تیری آنکھوں میں کیوں آنسو آ گئے۔ آج ہم گھر کے اندر حسن والیاں لے کے آئے، ایمان والیاں لے کے آتی، خدا کی قسم کبھی تیری آنکھ میں آنسو نہ آتا۔ بڑی غلطی ہوئی ہمارے سے۔ ماں نے کہا پترا تیرے لیے میں رشتہ ویک کیا ہی، تو نے سب سے پہلے پوچھا اماں رنگ دی چٹی ہے کہ کالی ہے؟ کاش میرا بچہ، کاش میرا جوان پوچھتا اماں کون سے دروازے کا اپنے بچے کے مستقبل کے لیے کنڈا کھٹکھٹایا۔ اماں چہرہ بے شک کالا ہو لیکن میں وہ عورت گھر میں لے کے آؤں گا جس کی گود میں قرآن کا نور نظر آ جائے۔ پھر یہ قرآن کا صندوق تیرے گھر کے اندر پھرتا،
اس کی گود میں خدا کی قسم اللہ کے ولی پیدا ہوتے، اس کی گود میں پردے دار غیرت مند عورتیں پیدا ہوتی، اس کی گود میں نمازی پیدا ہوتے۔ ہم نے انتخاب اس صورت کا کیا، آنے والے کو دیکھ کر 9 مہینے بعد پیٹ سے بچہ نکل کے باہر آیا، سگا باپ کہہ رہا ہے، دادی کہہ رہی ہے، دادا کہہ رہا ہے ساڈا تے لگدا ہی نہیں انگریز دا بچہ لگدا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کے پھری، اب بھی تجھے یقین نہیں آتا یہ انگریز کا نہیں ہے، تیرا بچہ ہے۔ آج اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے میرے عزیزو کہ ہم نے دنیا بنانے میں اور آخرت کمانے میں ہم نے راستہ غلط اختیار کیا ہے۔ میاں بیوی تو ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں میرے عزیزو، ہماری گاڑی چلتی ہے، ایک پہیہ ان بیلنس ہو جائے، ہوا کم ہو جائے، دوسرا پہیہ اس کے بوجھ کو اٹھاتا ہے، یا تو ایک پہیہ ان بیلنس ہونے کی دیر ہے، بیوی کہتی ہے پتہ نہیں کب مرے گا، کب جان چھوٹے گی، اللہ اکبر بچے تیرے سنبھال کے بوڑھی ہو گئی، مجھے کیا پتا تھا تو چرپائی پہ گر جائے گا، یا اللہ مجھے اٹھا لے، یا اللہ اسے اٹھا لے، مجھے ایمانداری سے بتا تیرے سامنے تجھے مرنے کی دعائیں دے رہی ہے، تیرے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے تیری بخشش کی دعا کیسے کرے گی؟ اولاد مولوی صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگی، مولا جگیر صاحب کے پاس آئی، مولا فرمایا تیرا پیو تینوں میرے نظر نہیں آندا کتھے چلا گیا؟ مولوی صاحب بیمار ہے، پانی لے کے آیا پڑھ دیو۔ مولوی صاحب کہنے لگے کیڑی بیماری ہے؟ بیماریاں تے بہت ساری لگیاں نے مولوی صاحب، دعا فرماؤ ابے دے لئی آسانی ہو جائے۔ شرم نہیں آتی بیٹے تجھے یہ کہتے ہوئے ابے کے لیے کیا آسانی ہو جائے؟ کل کا مرتا آج مر جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں جب باپ کے لیے اولاد موت کی دعائیں کروانے لگ جائے، میرے عزیزوں مجھے بتاؤ اس سے بڑی اور قیامت کون سی آئے گی؟ کئی بچوں کو ہم نے کہتے سنا پیو نو بھی ہونے ہی مرنا سی جج پترا کول پیسے ہی ختم ہو گیا، کتھوں پیو دی کول خانی اسی کرائیے۔ اتنے حالات نازک ہیں، مال بچانا آسان ہے، ایمان بچانا اس دور کے اندر بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ دل ہی نہیں کرتا نیکی کرنے کو، اس کے پاس کمی ہے پیسوں کی، بڑے پڑے انبار لگے پڑے۔ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کہنے لگی ہائے میں مر جاواں، تیری میرے جیتے جی تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ میں نے تیری غربت کی وجہ سے، تیرے افلاس کی وجہ سے، پیسے کے تھوڑ کی وجہ سے، جب سے تیرے گھر میں اپنے باپ کے گھر سے آئی، بتا کبھی ایک بھی خواہش کا میں نے تیرے آگے سوال کیا ہو، کچھ میں منگیا تیرے کو لو؟ نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین۔ کبھی تو بتا میں نے تیرے لیے کچھ مانگا، میں نے تیرے سے کچھ مانگا کہ نہیں؟ کپڑا میں نے لیروں والا پہنا، پیوند والا پہنا، گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی، صبح بھوکے اٹھتے اور رات کو بھوکے سو جاتے، کبھی تیرے سے کچھ مانگا؟ پھر بتا رویا کیوں؟ کہنے لگے آج میں نے ابو بکر کو دیکھا گھر کی ساری گٹھڑی مال کی اٹھا کے حضور کے چندے میں جمع کرا آیا، مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا تھا، کوئی مہاجر کوئی انصاری ایسا نہیں جو اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ لے کے گیا ہو۔ ہائے میرے نصیب بیٹھے، اس سے بہتر تو یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا۔ حضور علیہ السلام کا شرمندگی کے باعث آپ مارے، میں سامنا نہیں کر رہا۔ حضور نے پوچھا ابو عقیل کیا لے کے آیا ہے؟ میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ، رات گزر گئی، ابو عقیل کی گھر والی کہنے لگی اچھا تو اللہ کا نام لے کے باہر جا، میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہوں اللہ کچھ نہ کچھ انتظام کر دے گا۔ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف باہر نکل گئے، باہر کی طرف مدینے میں نکل گئے۔ ایک یہودی اپنے کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا۔ ابو عقیل کیا بات ہے؟ کہا بھائی میرے سے کوئی مزدوری کروا لو۔ کہا اچھا میں تھک گیا، کنویں سے پانی نکال، ڈول نکال، میرے کنویں میرے کھیتوں میں ڈال دے۔ ساری رات مزدوری کرتا رہا،
جولی بھر کے کھجوریں ملی، پتا تھا اولاد بھی بھوکی ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، جولی کھجوروں میں کھجوریں جولی میں لے کر سیدھا مسجد نبوی میں چلا گیا، اندر جانے لگا، غلے کے ڈھیر ہیں، کپڑوں کے ڈھیر ہیں، ساز و سامان کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، اپنی جولی کی طرف دیکھ کے کہنے لگا ابو عقیل تو کھجوریں لے کے جائے گا، تیرا مذاق اڑ جائے گا۔ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہو کے رونے لگ گیا، کہنے لگے یا اللہ اس قابل ہی نہیں تیرا نبی چندہ مانگے میں کچھ دے سکوں، خدا پاک کی قسم اس کا آنسو رخسار پہ آیا۔ جبرائیل میرے عزیزو عرش کے نیچے سے اتر کر رسول اللہ کے پاس آ گیا، کملی والے یہاں بیٹھو، تیرا یار وہ دروازے کے پیچھے بیٹھا رو رہا ہے، جلدی کر اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی کے مصلی پر لا کے کھڑا کر دے۔ اور میرا پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جولی میں جو کھجوریں ہیں مٹھیاں بھر بھر کے وہ کھجوریں ان ڈھیریوں کے اوپر لگا دے، اور میرے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عقیل کا ہاتھ پکڑ کر اعلان کر دے، میں نہیں کہہ رہا، جبرائیل کھڑا ہے، عرش والا کہہ رہا ہے جتنا مدینے والوں کو صدقہ کرنے پر اللہ نے ثواب دیا، اتنا ایک جھولی کھجور صدقہ کرنے پر ابو عقیل کو اللہ نے ثواب عطا فرما دیا۔ اللہ راضی ہونے اندر ٹٹول کے دیکھو میرے یارو، میرے ویرو، رات کو جب سونے لگا کرو رات کو 2-3 مرتبہ آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ اللہ، پھر آنکھیں بند کر کے خاموش دیکھا کرو یہ دل پیسہ کر رہا ہے کہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اگر دل سے پیسے کی آواز آ رہی ہے تو میرے عزیزو رات ناکامی میں گزری، دن ناکامی میں گزر گیا ہے۔ اگر اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے تو چپ کر کے سو جا، تہجد بھی پڑھے گا، فجر کی نماز پڑھے گا۔ اگر اللہ اللہ کی آواز نہیں آ رہی، دل تیرا اللہ اللہ نہیں پکار رہا، تو لگتا ہے موت سے پہلے لگتا ہے موت آ جائے گی، تجھے سجدہ کے نماز کے سجدہ نصیب نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، ارے غیرے سے اللہ مخاطب ہی کوئی نہیں، اللہ تو مخاطب ہی ایمان والوں سے ہے۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ اللہ کے بندے کون ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ جب بھی زمین پہ چلیں گے سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے چلیں گے، اللہ اکبر، کوئی گیدرنگ نہیں، کوئی ماحول نہیں، کوئی دنیا داری نہیں، کوئی ناچ گانا نہیں، کوئی ہنسنا ہنسانا نہیں، ایسی محفلوں سے گزریں گے، سلام کرتے چلے جائیں گے، یار اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ کہاں نظر آئیں گے؟ مخلوق خدا کی خدمت میں دن گزاریں گے، رات مصلی پہ روتے گزاریں گے۔ اللہ اکبر، جب وہ اللہ کے آگے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو وہ نہیں بولے گا، قرآن بولے گا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ نشان یہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ہم نے مال مانگا میرے عزیزم، ہم نے اولاد مانگی، ہم نے رقبہ مانگا، رات کو دعا کر رہے مولا 7 والی پہلی بھی کبھی مجھے دے دینا، دعا کر رہے اللہ 7 والی دکان بھی مجھے دے دینا، 7 والا پلاٹ بھی مجھے دے دینا۔ کبھی میرے عزیزو اس منہ سے زبان سے کبھی یہ دعا نکلی یا اللہ مرنے سے پہلے ایمان کی دولت مجھے دے تاکہ سنبھالوں اور قبر میں ساتھ لے کے چلا جاؤں۔ 36 سال تو میرے عزیزو جمعہ پڑھاتے مجھے گزر گئے، 13-14 سال کی عمر تھی، استاد نے ممبر پہ لا کے بٹھا دیا تھا۔ 36 سال میں وہ بھی میرے کہنے پر ایک مرتبہ، میرے تنبیہ کرنے پر، میرے ہاتھ جوڑنے پر ایک مرتبہ جمعے میں پرچی آئی۔ 36 سال میں یہ سب اپنی مسجد کے خطیب ہیں، ان سے پوچھو 36 سال میں جب جمعے کی نماز ہوتی ہوگی، رمضان کی تراویح میں ختم قرآن ہوتا، رات کی رات ہوتی ہوگی، پرچیاں آتی ہوگی، مولوی صاحب دعا چکر ہے پتر دا ویزا لگ جاوے، مولوی صاحب دعا چکر ہے آجے کہ مجھے میری نوکری لگ جائے، مولوی صاحب دعا کرو، مولوی صاحب دعا کرو بچیوں کا رشتہ ہو جائے، مولانا دعا کرو اس بیماری سے مجھے صحت مل جائے۔ خدا کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 36 سال میں وہ بھی میرے کہنے پہ ایک پرچی آئی۔ 34 سال پہلے میرے عزیزو، 34 سال میں ایک بھی پرچی ایسی نہیں آئی کسی مسلمان نے پرچی پکڑائی ہو اور میں نے کھول کے دیکھا ہو اس پرچی پہ لکھا ہو مولانا دعا کرو میرا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے۔ اتنا دنیا کے پیچھے لگ گئے، اتنا دنیا داری کے پیچھے لگ گئے، لوگ میرے عزیزوں مرنا ہی بھول گئے۔ نہیں یقین آتا، اپنے علاقے کے قبرستان میں چلے جاؤ،
غیر سے نہ پوچھو، دشمن سے نہ پوچھو، اپنے باپ سے پوچھو میرے ابو جی جب سے آئے ہو اللہ اکبر بتاؤ فرشتوں نے تمہارے سے کیا پوچھا؟ باپ رو کے کہے گا 10 سال مرے ہوئے ہو گئے، نہ مال کے بارے میں پوچھا، نہ اولاد کے بارے میں پوچھا، نہ یار کے بارے میں پوچھا، درہ مارتا ہے پوچھتا ہے بتا لٹھے کا کفن لے کے آیا، سینے میں ایمان کیوں نہیں لے کے آیا ہے؟ اسی لیے آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں خدا کے واسطے اپنے ہاتھوں کی کمائی کچھ قبر میں لے جانا مت امید رکھو کہ تمہارے بچے خدا انہیں سلامت رکھے، اللہ انہیں دین و دنیا کی خوشیاں عطا فرمائے، لیکن اپنی ذات سے مت امید رکھنا۔ 4 دن جب تک لوگ آ کے کہیں گے پترا اللہ دا حکم ہے، کہے گا چاچا منیا ہے، چوتھے دن جب دری اٹھ گئی دکان کھل گئی، باپ کہاں، منیا کہاں، خدا کا حکم کہاں، دکان کہاں؟ خدا کی قسم یہ بچہ زمین باپ کی اپنے نام کراتے تجھے کچہریوں میں نظر آئے گا، کبھی قبرستان میں باپ کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر رو کے قرآن پڑھتا نظر نہیں آئے گا۔ آئے گا کب؟ 10 محرم الحرام کی رات آئے گا، 10 محرم الحرام کے دن آئے گا، کسی کندھے پر تگاری، موٹر سائیکل کے پیچھے پانی کا ڈبہ موٹر سائیکل کے ہینڈل پر لٹکایا ہوگا، کہاں جا رہا ہے کہ قبرستان جا رہا ہوں، 200 روپے کے 2 دابڑے مٹی کے لے گا، 10 روپے کے پھول 10 روپے کے مکھانے لے کے مٹی کی لپائی کر کر قبر کی لپائی کرے گا، مکھانے ڈالے گا، پھولوں کی پتیاں ڈال دے گا، تیرا باپ رو رو کی قبر میں کہے گا او بڑے بچے میری قبر نہ سجا، قبر کے اندر کا سجا، تو نے پھول کی پتیاں ڈال کر میری قبر کو تو سجا دیا، قرآن کی دعائیں پڑھ جاتا اللہ میری قبر کو سجا جاتا، جانے والے واپس آ جا، پتیاں لے جا، یہ گارا لے جا، یہ مٹی لے جا، یہ گلاب کے پھول لے جا، اگربتیاں لے جا، اگر میرے بیٹے ہونے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے یا کھڑا ہو کر 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے چلا جا، تو گھر نہیں پہنچے گا، پورے قرآن کا ثواب میری قبر میں آ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتنا اللہ کا خطاب ہے، اللہ کی تقریر ہے، یا ایھا الذین آمنو، پھر اپنے نبی کو بلایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اے میرا نبی ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو بھیجا، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے گواہ بنا کے بھیجا، خوشخبری سنانے والا بھیجا، اللہ اکبر ڈرانے والا بھیجا، خوشخبری سنانے والا کیا بھیجا؟ اور میرا نبی اللہ اکبر خوشخبری سنا دے، تیرے سامنے کوئی یتیم آ جائے سر پر ہاتھ رکھ دینا، جتنے بال اس کے سر کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا، ونذیرا ڈرانے والا بنا کے بھیجا، دیکھنا پڑوسی یا بھائی کا بیٹا یا بہن کا بچہ یتیم تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، اپنے بچے کو یتیم کو دیکھ کر اپنے بچے کو گود سے اتار دینا، اپنے بچے کو چیز نہ لے کے دینا، اپنے بچے کو پیسے نہ لے کے دینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں فرمایا اگر یتیم نے تیرے بچے کا پیار دیکھ لیا اور یہ پیار دیکھ کر اسے اس کا باپ یاد آ گیا، تیرے بچے نے اس یتیم نے رونا شروع کر دیا، یہ نہ ہو آج نہیں اور کل نہیں پرسوں تیرا جنازہ بھی اسی گھر سے باہر نکل جائے اور تیرا بچہ بھی دوسروں کے باپ کو دیکھ کے رونے لگ جائے۔ شاہدا و مبشرا، گواہ بنا کے بھیجا، خوشخبری سنانے والا بھیجا، فرمایا دیکھنا اللہ اکبر خوشخبری یہ، فرمایا رحمت دو عالم علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بہترین صدقہ کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ مدرسوں میں؟ فرمایا نہیں، سب سے بہترین صدقہ کسی کی مدد کرنی چاہیے نہیں، اللہ اکبر، ان کا ثواب اپنی جگہ، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ وہ بچی جو لال جوڑا پہن کر اپنے گھر سے سسرال گئی تھی، چند دن کے بعد اس بچی کو طلاق مل گئی، ابے نے کہہ دیا منہ دکھاون تو پہلا کسے گڈی تھلے آ جاندی، بھائیوں نے کہہ دیا طلاق لے کے آئی، ایتھے کی لینا آئی ہے، حضور نے فرمایا اس کے باپ کو منہ بند رکھے، اس کے بھائیوں کو منہ بند رکھے،
فرمایا جو بچی طلاق لے کر نہ حق طلاق لے کر حق پر نہیں، اللہ اکبر، حق پر طلاق لے کر کے اس کا حق تھا اس کے سسرال والوں نے نہیں دیا، تو حق کے بدلے طلاق دے دی، طلاق لے کے اپنے گھر میں آ کے بیٹھ گئی، میرے نبی نے فرمایا اس بچی کا کپڑا لتا لا کے دینا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ نذیرا، ڈرانے والا، فرمایا کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے مسکرا کے بات نہ کرنا، کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ نہ بیٹھنا، یہ نہ ہو تو اور تیری بیوی کسی بات پر ہنس رہے ہو، بیوہ دیکھ کے اپنے شوہر کو یاد کر کے رونے لگ جائے۔ فرمایا اس کا آنسو میرے پاس پہنچ گیا، اللہ تجھے کھڑا کرے کے بستر پہ لٹائے گا، پھر تجھے قبر میں پہنچائے گا، اس وقت تک پروردگار عالم جب تک تیری بیوی کی آنکھ میں آنسو نہ آ جائے اس وقت تک بیوہ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ مبشرا و نذیرا، فرمایا جو کسی کی ایک حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی 70 حاجتوں کو پورا کرے گا، یہ خوشخبری سنائی۔ نذیرا، ڈرانے والا بنایا، فرمایا دیکھنا، ایک صحابی حضور کی خدمت میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے بچہ غائب ہے، دعا فرما دو، نظر نہیں آ رہا، اپنوں میں ڈھونڈ لیا، پرایوں میں ڈھونڈ لیا، رشتہ داروں میں ڈھونڈ لیا، بچے کا پتہ کوئی نہیں، اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے۔ حضور کے نبوت والے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوئے، اللہ غنی، ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جی میرے لاڈلے، کہ اس کی شکل جیسا بچہ میں نے مدینے کی فلانی گلی میں بچوں میں کھیلتے دیکھا۔ اب اتنا اس نے اشارہ کیا، صحابی نے دوڑ لگا دی، آپ نے فرمایا ادھر آ ادھر آ، کہاں جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیری شکل کا فلانی جگہ کھیل رہا ہے، کیا پتا میرا ہو؟ حضور نے فرمایا اگر وہ تیرا ہوا تو کیا کرے گا؟ کہ کملی والے میں گود میں اٹھاؤں گا، سینے سے لگاؤں گا، تیل دل کا پیار کروں گا، کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ نبوت کی آنکھیں برسنے لگی، آپ نے فرمایا خبردار خبردار، میں محمد نہ گود میں اٹھانے کی اجازت دے رہا، نہ میں محمد اس کے ماتھے اور چہرے کو چومنے کی اجازت دے رہا۔ یا رسول اللہ میرا ہے پرایا کوئی نہیں، اپنا دشمن کا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کی بات پہ غور نہیں کیا، اس کی شکل جیسا بچہ میں نے مدینے کی فلانی گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا، تجھے پتہ ہے جن کے ساتھ تیرا بچہ کھیل رہا ہے وہ سارے بچوں کا باپ ہے یا نہیں ہے؟ کیا پتا ان بچوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، تو جائے گا اور اللہ اکبر جا کر اپنے بچے کو گود میں اٹھائے گا، یتیم تیرے بچے کو تیری گود میں دیکھ کے رونے لگ گیا، خدا کی قسم تیرے بچے کو اللہ یتیم ہونے پہ مجبور کر دے گا۔ شاہدا و مبشرا، ہم نے گواہ بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا بھیجا، جو کسی کے عیبوں کو چھپائے گا قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ حدیث پاک میں آیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں اللہ کبھی پیشی معاف فرمائے، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو اللہ اپنے قریب بلائے گا، قریب آ جا قریب آ جا، قریب آ جائے گا، اللہ رحمت والی چادر اس کے سر پہ ڈال دے گا، پھر اس چادر کے اندر اللہ اپنا منہ کر دے گا، اللہ فرمائے گا او میرا بندہ دنیا میں تو نے یہ گناہ کیا تھا، جی اللہ یہ گناہ کیا تھا، سارا گناہوں کا رجسٹر میرے سامنے، دن وقت ٹائم پیریڈ یہ سارے کا سارا سامنے ہے، چاہوں تو ذلیل کر دوں، جو تجھے چودھری کا کرتے تھے تیرے عیب ظاہر کروں، تیرے پر تھوکنے کو تیار نہیں ہوگا، یا اللہ پھر کیا کرو گے؟ فرمایا تیرا ایک گناہ بھی ظاہر نہیں کروں گا۔ فرشتوں چلاؤ ذرا ریل، جب دیکھے گا دنیا کے اندر کوئی اپنا عزیز تھا کوئی اپنا دشمن تھا، وہ گناہ کر رہا تھا، گناہ کو کرتے دیکھ کے آنکھیں بند کر لی، اللہ نے فرمایا اللہ فرمائیں گے یہ تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالا، اللہ فرمائیں گے کیوں؟ یا اللہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، اللہ اعلان کرے گا کیا تو میرے سے بڑا غیرت والا ہے؟ تیری غیرت میرے بندے کے گناہ کو ظاہر نہیں کرتی، میں تیرے گناہ کو کیسے ظاہر کروں گا؟ دنیا کے اندر تو نے میرے بندے کو گناہ کو چھپایا، آج میدان محشر میں میں نے تیرے گناہ کو اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لیا۔ مبشرہ خوشخبری سنانے والا و نذیرہ، فرمایا کسی کی عزت اتنی اچھالنا جتنی اپنی عزت اچھلتا دیکھ سکے،
جو لوگوں کو دنیا میں ذلیل کرے گا، ذلت کی موت مرے گا اور قیامت کے دن ذلیل کر کے اٹھایا جائے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ کس چیز کا گواہ؟ اللہ ایک، اللہ وحدہ لا شریک، قرآن کا گواہ، نزول قرآن کا گواہ، ہم نے وحی کا گواہ، الجنت کا گواہ، جہنم کا گواہ، اچھی بری تقدیر کا گواہ، مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنے کا گواہ بنا کے بھیجا۔ جس بات کو اللہ نے عرش سے کہہ دیا، میرا پیغمبر تیری نبوت والی زبان سے وہ کہلوا دیا، اللہ نے اس پر میرے عزیز و صداقت کی اللہ نے مہر کو لگا دیا۔ مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بھیجا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بھیجا۔ جاؤ جا کے میرے بندوں کو خوشخبری دے دو۔ کیا خوشخبری؟ فرمایا جاؤ میرے بندوں کو جا کے خوشخبری دے دو، جو اپنا حق دنیا میں معاف کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس پر اپنا حق معاف فرما دے گا۔ کسی کو قرضہ دے دیا، 2 مہینے کے لیے کسی نے قرضہ لیا، 2 مہینے گزر گئے، لوکاں نے کہا یار او تے روٹی کھاندا پھردا ہے، اللہ دی بڑی خیر ہے، سو کے قرضہ مانگ لے، ادھر جاندی کر، مینوں کیڑی لوڑ ہے، دے دے گا، دے دے گا۔ اللہ اکبر، ایک بندے کے پاس قرض دینے کے پیسے تھے، اس نے دیے کوئی نہیں، یہ علیحدہ بات ہے، ایک کے پاس تھے ہی کوئی نہیں، دن رات کوشش کر رہا ہے، مٹی میں سونے میں ہاتھ ڈال رہا ہے، مٹی بن رہی ہے، یا اللہ میں کیا کروں، دینے کا ارادہ۔ اللہ فرماتے بے فکر ہو کہ میرے پاس آ جا، تیرا قرضہ میں اتاروں گا۔ فرمایا میدان معاشر کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے جا، میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا، جنت کی طرف جانے لگے گا، قرض دار آ جائے گا، یا اللہ جا نہیں سکتا، قدم ہلا نہیں سکتا، اس نے میرا قرض دینا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میں جانتا ہوں، اس کے پاس دینے کی طاقت نہیں تھی، کوشش کرتے کرتے بیمار ہو گیا، بیمار ہوتا ہوتا مر کے میرے پاس پہنچ گیا، چھوڑ دے کہ اللہ میں تے چھڑنا کوئی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے اسے درمیان سے نکال، تو میرے سے سودا کر لے۔ اللہ تیرے سے سودا کیا کرو؟ اللہ فرمائیں گے ذرا میرے عرش کے نیچے یوں جھانک کے دیکھ۔ جب قرض لینے والا یوں جھانک کے دیکھے گا، یاقوت کے لال موتیوں کا جنت کا محل نظر آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے یہ لینا ہے؟ جی اللہ لینا ہے۔ فرمایا سودا کر، میرے بندے کو قرضہ معاف کر دے، جنت کا محل میں تجھے عطا فرما دوں گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، ماشاءاللہ۔ قرضے کا بھی طریقہ ہے۔ اگر آپ حضرات کے پاس کوئی قرضہ لینے کے لیے آئے، برداشت کی آپ کے پاس وسعت ہے تو قرضہ دو، مال کی وسعت نہیں، برداشت کی وسعت ہے تو آپ قرضہ دو، ورنہ جیب میں سے کچھ روپے نکال کے اس کی ہتھیلی پر رکھو، بھائی یہ قرضہ نہیں یہ ہدیہ ہے، اسے واپس نہ کرنا، معذرت کے ساتھ میں قرضہ نہیں دے سکتا، لے لے۔ 2 منٹ کی بات، ہمارے مہاجروں میں کہاوت تھی، سخی سے سوم بلا جو بھٹک دے جواب، کہہ دے میاں ناراضگی اپنی جگہ، میں تجھے قرضہ نہیں دوں گا، کل کو تعلقات خراب ہوں گے، مجھے پتہ ہے تو دے نہیں سکتا، لے میری طرف سے مسلمان بھائی کے لیے امداد ہے۔ اگر قرضہ دینا ہو تو اس سے پہلے اتنا بڑا دل لے لو، خدا کی قسم جو قرض داروں کو چھوٹ دے گا قیامت کے دن مسکراتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اور قرضے کا بھی طریقہ ہے، قرضہ دو، جتنا دیا اتنا واپس لو۔ 10,000 کسی نے قرضہ مانگا، کہا دوں گا لیکن پہلے میں نے ہوٹل وچ روٹی کھوا، کہا ٹھیک ہے، 1500 کی روٹی کھا گیا، 1500 کا کھانا کھا گیا، 8,500 دیے، 10,000 لے گا۔ خدا پاک کی قسم وہ اپنی عزت کو بچاتا بچاتا کہیں نہ کہیں سے 10,000 دے گا، لیکن جو 1,500 کا کھانا کھایا اللہ اتنے ہی قدم قیامت کے دن جنت سے دور فرما دے گا۔ سختی نہ کرو، نبی کی امت بڑی اس وقت مظلوم ہے، سختی نہ کرو، نبی کی امت بڑی مظلوم ہے۔ اور آپ کو پتہ کی بات بتلاؤ،
آپ کو پتہ کی بات بتلاؤں، جب حضور دنیا سے جانے لگے، محبوب بتاؤ آپ کی قبر جنت میں کہاں بناؤں؟ یا اللہ میری قبر مدینے میں رہنے دے، اگر جنت میں میری قبر بن گئی میرے بلال کا کیا بنے گا، میرے ابو بکر کا کیا بنے گا؟ میرے جانے کے بعد میرا چہرہ نہیں دیکھیں گے، میں محمد کی قبر کو دیکھ کے کلیجہ ٹھراتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام نے اللہ سے وعدہ لیا، یا اللہ آپ مجھے اپنے پاس بلا رہے ہو، یا اللہ آپ مجھے اپنے پاس بلا رہے ہو، مجھے آنے میں اللہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن اللہ میرے سے ایک وعدہ کر۔ آپ اللہ جل شانہ نے فرمایا میرا حبیب بول کیا وعدہ؟ کہ اللہ میرے سے ایک وعدہ کر کہ میرے جانے کے بعد میری امت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، ہر وقت میری امت کا ساتھ دے گا۔ فرمایا حبیبہ اپنی آنکھوں سے نبوت والے چہرے سے اپنے آنسوں کو صاف کر لے، میں تیرے سے وعدہ کر رہا ہوں کچھ بھی تیری امت کرے میں اللہ تیری امت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر میرے عزیزہ، تیرے میرے ساتھ اللہ کی مدد، تیرے میرے ساتھ اللہ کا ساتھ ہے، نہ بکھر سکتے ہیں، نہ ٹوٹ سکتے ہیں، نہ گر سکتے ہیں، نہ ہار سکتے ہیں، نہ ناکام ہو سکتے ہیں، بس اپنا ایمان جگانے کی دیر ہے۔ خدا پاک کی قسم اللہ کی مدد ایسی آئے گی جیسے آسمان سے بارش کے قطرے آیا کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز، کلمے کا اقرار، اور اس اقرار کی سب سے بڑی نشانی 5 وقت کی نماز۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن قام فقد قام الدین، جس نے اس کو سنبھالا اس نے پورے دین کو سنبھال لیا، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے سارے دین کی عمارت کو ہی گرا دیا ہے۔ اللہ سے تعلق، اللہ سے مضبوطی کا سب سے بڑا رشتہ 5 وقت کی نماز ہے۔ فرمایا یا ابن آدم، او میرے بندے 5 وقت آ کر مجھے منہ دکھا جایا کر، مجھے میری عزت کی قسم ہے جب کوئی تیرا ساتھ نہیں دے گا اللہ تیرا وہاں ساتھ دے گا۔ اوے آدم کے بچے صبح صبح فجر کی نماز کا سجدہ کر جایا کر، اور سجدے میں سبحان ربی العالی کہہ جایا کر، مجھے میری عزت کی قسم ہے اگلے دل کی روزی کا، اگلے دل تک تیرے 3 وقت کے تیری نسلوں کے کھانے کا انتظام عرش والا خود فرما دے گا۔ نماز کے سجدے پہ رزق کے وعدے، دوڑو دکانوں پر، دوڑو کھیتوں میں، دوڑو نوکریوں کی طرف، فرمایا میرا وعدہ ہی کوئی نہیں، آ جا میرے گھر میں نماز کا سجدہ کر کے دکھا جا، اتنا دوں گا میں۔ اللہ فرماتے اتنا عطا کروں گا میرے بندے تیرے سے سنبھالا ہی نہیں جائے گا۔ اتنا علم ہر مسلمان کو آنا چاہیے کہ پاکی نہ پاکی کو اسے پتہ لگ جائے۔ حالانکہ میرے عزیزو یہ موضوع کوئی نہیں، لیکن علماء اکرام سے عرض کروں گا خدا کے واسطے اپنی جمعے کی سپیچ میں، اپنی جمعے کی گفتگو میں، اپنے درس قرآن میں، خواہ روزانہ دو یا ہفتے کے بعد دو، بڑے موٹے مسائل جو تبلیغ والے بیان کرتے ہیں، یہ کم سے کم مسائل تمہارے ہر نمازی کو آنے چاہیے۔ خدا کی قسم 50 سال ہو گئے موذ نہیں کرتے، اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ صف میں سے کیسے نکلے گا؟ اس کی امام کی جگہ مصلی پہ پیچھے والی صف میں سے کون آئے گا؟ یقین کرو ائمہ حضرات کو چاہیے ہر جمعے کے دن ہر نماز میں اعلان کریں کہ میرے پیچھے داڑھی والے آ کے کھڑے ہوں، تاکہ مجھے کوئی عذر لائق ہو جائے، میرا وضو ٹوٹ جائے، میری ہوا خارج ہو جائے، میں مصلی چھوڑوں، پیچھے والا آگے آ کے وہیں سے نماز پڑھانی شروع کر دے۔ یہ کوئی انوکھا کام نہیں، یہ رحمت دو عالم علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے۔ اتنا علم تو ایک کو آنا چاہیے۔ پاکی نہ پاکی کا کیا طریقہ؟ غسل حاجت ہو جائے، جوان ہو، پیشاب کے قطروں کی حاجت ہو جائے، اللہ اکبر مسئلہ پوچھتے نہائیے کے کپڑے دھوئیے، فرمایا جا تجھے لگا پیشاب گر گیا، پیشاب نکل گیا، اس جگہ کو دھو لے، شلوار کو اچھی طرح اس جگہ سے 3 مرتبہ دھو اور نچوڑ، 1 مرتبہ دھو نچوڑ، 2 مرتبہ دھو نچوڑ، تیسری مرتبہ دھو نچوڑ، پھر پہن لے۔ اللہ اکبر، رات کو سوتے ہوئے جوان ہے، احتلام ہو گیا، خدا پاک کی قسم صبح اٹھ سب سے پہلے غسل کر۔ اگر سارا دل پھرتا رہے گا، بیوی کے قریب چلے گئے، سارا دل پھرتے رہیں گے، جمعے کی رات بیوی کے قریب چلے گئے، کا جمعے کی نماز میں نہائیں گے، جتنے لقمے کھائے گا، جتنے غسل جنابت کی حالت میں پانی کا گھونٹ پیے گا، اتنے لقموں کے ساتھ گناہگار لکھا جائے گا۔ خدا پاک کی قسم اگر اسی حالت میں اسرائیل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، موت آگئی، بتا ناپاکی کی حالت میں کہاں لے کے جائے گا؟ جیسی اللہ اکبر بیوی سے ملاقات ہو فوراً غسل کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ تیری رات فرما برداری میں گزرے۔ جب
نوجوانوں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، بے حیائی کو چھوڑ دو۔ اگر احتلام ہو جائے، کوئی ایسی بیماری لگ جائے تو صبح اٹھتے ہی میرے عزیزوں صاف کپڑے پہنو، ناپاک کپڑوں کو دھو، اپنے جسم سے پہلے گندگی کو صاف کرو، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھو، 3 مرتبہ اللہ اکبر ہاتھوں کو دھو۔ یہ پورا سنت غسل، ہاتھوں کو دھونے کے بعد پورا وضو کرو، کلی کرو، غرارہ کرو۔ رمضان المبارک کی حالت میں، رمضان کے روزوں میں غرارہ نہ کرو، صرف کلی کرو۔ ناک میں پانی ڈالو، اتنا کھینچو کہ ناک نرم ہڈی تک چلا جائے۔ جب روزہ رکھا ہو تو اتنا پانی کھینچنے کی ضرورت نہیں، وضو کی طرح پانی پہنچاؤ۔ پورا وضو کر لو، اور وضو کرنے کے بعد شاور کے نیچے یا بالٹی کے آگے بیٹھ کر اتنا پانی سر پہ ڈالو، پیر کے نخل تک دائیں بائیں سے، تھوڑی کان ناک کے اندر کے سوراخوں سے کوئی جسم کا بال، جسم کا حصہ خوش نہ رہے۔ السال کا غسل ہو جائے گا، السال پاک ہو جائے گا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کراچی میں آج سے سن 2005 یا 6 کی بات ہے، میں نے ایک جگہ ایک جلسے میں یہ غسل کے فرائض بتائے۔ ایک نوجوان پتہ نہیں، ہاں ایک نوجوان ادھر سے کھڑا ہوا بڑی دیر اور یوں کر کے کانپ رہا تھا، یوں کر کے کانپ رہا تھا، مجھے بڑے اچھی طرح یاد ہے۔ پھر وہ اپنی دکان پر، گلاس کی شیشے کی دکان تھی، وہ اپنی دکان پر دعا کروانے بھی بڑی دوستی ہو گئی، مجھے لے کے گیا۔ اللہ اکبر، پھر اس نے یوں کر کے رو کے دکھایا، کہنے لگا 1 منٹ پلیز، 1 منٹ 1 منٹ۔ ڈاکٹر لوگ کہنے لگے جی پرے اٹھو، ارمولہ کو آرام کرنے دو، تھکے ہارے آئے، کہ مجھے 1 منٹ دے دو، 1 منٹ دے دو۔ میں 1 منٹ کے لیے کونے میں ہو گیا، ایسا رویا، ایسا رویا، رو کے کہنے لگا مولی صاحب کیا بنے گی؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ 3 بچے ہو گئے، 8 پتہ نہیں 7 عمرے کیے، 3 حج کر لیے، خدا کی قسم آج مجھے پتہ لگا غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ شرم کی بات نہیں ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو بتلایا جائے کہ ناپاک ہو جائے، احتلام ہو جائے، کپڑے خراب ہو جائے، فوراً اٹھو، جس جگہ گندگی لگی دھو، اور شلوار کو وہاں سے دھو لو، باقی کپڑا تمہارا پاک ہے۔ اگر زیادہ ہی محسوس ہو، شک ہو کہاں کا قطرے لگے تو کپڑا بدل لو۔ اللہ اکبر، پھر بھی اس کپڑے کو دھو، کپڑوں میں نہ پھینک دو۔ جو امی کے کپڑے پڑے ہیں، بہن کے کپڑے پڑے ہیں، بھائی کے کپڑے پڑے ہیں، مشین میں تو سب کے کپڑے ڈلیں گے، سارے ناپاک ہو جائیں گے۔ اچھی طرح اس کپڑے کو صاف کر دو، پھر اس کپڑوں میں رکھ دو، تاکہ تیرے کپڑوں کی ناپاکی کی وجہ سے دوسروں کے کپڑے بچ جائیں۔ یہ نہ ہو تیرے کپڑوں کی ناپاکی دوسروں کے کپڑوں میں جائے، ان کے اعمال غارت ہو جائے۔ جیسے پچھلے دنوں میرے قاضی بستی کے اندر میرے عزیزوں کہا تھا، پیشاب کر کے استنجا کرنا سیکھو، خدا کے واسطے پیشاب کر کے استنجا کرنا سیکھو۔ لوگ کہتے ہیں میں نے قطرہ دی بیماری، قطروں کی بیماری نہیں، استنجا نہ کرنے کی وجہ سے سوزاک کی بیماری ہو گئی۔ پیشاب کر کے استنجا کرنا، بوڑھے ہو جوان ہو، پانی نہیں میسر آتا، مٹی کے ڈلوں سے استنجا کر لو، اور استنجا کرنے کا علماء کرام سے طریقہ سیکھو۔ بندہ کہتا ہے مولی صاحب دعا چا کرو، روزی برکت ہو جائے، پتر سارے بیکار بہ گئے، مولی صاحب دعا کرو، نسخہ لے جاؤ۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ رزق کی بڑی تنگی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی کام نہ کر، ہر وقت باوضو رہ کر، اللہ تیری رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا۔ یا رسول اللہ میرے گھر رزق کوئی نہیں آندا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بھی اپنے گھر جایا کر زور سے کہا کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کر، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، اللہ اتنا دے گا سنبھالا نہیں جائے گا۔ وہی صحابی مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر ہنسنے لگ گیا۔ سرکار نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ پیغمبر آپ نے جو عمل بتایا تھا 4-5 دن کیے، اتنا اللہ دے رہا ہے کہ سنبھالا ہی نہیں جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا آپ پر میرے پر حق ہے، اللہ کے نبی کے بڑے احسان ہیں۔ میں نبی کے احسانوں کو گنانا شروع کر دوں زندگی ختم ہو جائے، حضور کے احسان ختم نہیں ہو سکتے۔ یار میں تیرے احسان کا بدلہ چکانا ہے، نبی کے احسانوں کا بدلہ کون چکائے گا؟ اللہ فرماتا ہے نبی کے احسان کا بدلہ کوئی نہیں چکا سکتا۔ ہاں تمہارا حق ہے اپنے پیارے نبی پر دن رات میں حضور پر درود شریف کا تحفہ بھیجا کرو، دن رات حضور پر درود شریف پڑھا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف اپنی زبان کا خزانہ بنا لو، اپنی زبان کا ترانہ بنا لو۔ مولانا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا رزق میں برکت آئے گی، کاروبار کی مندی ختم ہو جائے گی، بچیوں کے رشتے ہوں گے، بیماریوں سے صحت آئے گی، گھر میں رزق آئے گی، چہرے پر رونق آئے گی، چہرے پر خوشی آئے گی، بچیوں کے رشتے آئیں گے، بچے تعلیم میں کامیاب ہوں گے۔ فرمایا درود شریف پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے سینے کو مدینہ بنا دینا خدا کا کام ہے۔
اب سارا مجمع میرے ساتھ مل کے اللہ کے دربار میں اپنے گزشتہ گناہوں کی توبہ کرے، معافی مانگے، بلند آواز سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، سچے دل سے سارے گناہ رکھ کے کہہ دے اللہ میں گناہ لے کے آ گیا، تو رحمت لے کے آ جا، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ خدائے پاک کی قسم ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں فرمایا جب بندہ زمین پہ کہتا ہے اللہ معاف کر دے، بندہ لوگوں کے درمیان کہتا ہے معاف کر دے، وہ فرشتوں کے درمیان کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اور حضور علیہ السلام کی سنت مبارک اپنے چہرے پر سجاؤ، خدائے پاک کی قسم بڑی سکون کی نیند آتی ہے۔ ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہو، داڑھی سجاؤ، خدا کی قسم بغیر گولیوں کی نیند آئے گی۔ چہرے پر حضور کی سنت سجاؤ، خدا کی قسم جسم نیک عمل کرنے کی کوشش کرے گا، زبان اللہ اللہ کرنے کی خواہش کرے گی۔ یہ لاؤ تو صحیح سنت چہرے پر سجا کر تو دیکھو، دیکھو انشاءاللہ گھروں میں کتنی خیر برکت آئے گی۔ اور خدا کے واسطے بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، علماء کرام کی قدر کر لو، ہنستے ہوئے جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ پھر کہہ دو اللہ کے دربار میں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ جو کہا اسے قبول فرمائے۔ 2 منٹ بیٹھنا، پچھلی مرتبہ بھی میرا ناز خان ایسی بھاگ بیچارہ ادھورا سا ہو گیا تھا۔ خدمتگار آدمی ہوتے ہیں، یہ رفیق سفر ہے، آپ حضرات کے 10 20 روپے۔ 6 مہینے ایسا کرونا وائرس آیا، ہر ایک کا لوگوں نے خیال کیا، علماء کا، نعت خان کا، مدرسے میں پڑھانے والوں کا لوگوں نے خیال کیا، لیکن کم خیال کیا۔ لوگوں کی چیخیں خدا کی قسم نکل گئی ہیں۔ یہ نعت خان رفیق سفر ہوتے ہیں، غریب ساتھی ہیں، آپ کے 10 20 روپے سے یہ راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور کی ثنا خوانی کرتا ہے، پھر انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے، اذان بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوشی، ہاتھ کھڑے کر کے خود رو سبحان اللہ۔ مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوشی، آقا دے بعد راہبر صدیق مننا پوشی، آقا دا جانشین، آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوشی، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوشی، جیویں رلے ستے خالق ہوئے اٹھیسی، جیویں رلے ستے خالق ہوئے اٹھیسی، محبوب دے ہتھوں جو کوثر کھڑا بڑے سی، جو کچھ صدیق دیسی، جو کچھ صدیق دیسی منظور کرنا پوشی، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوشی۔ ہجرت دی رات آئی صدیق کر تیاری، موڑے نبی نو چکیا صدیق بن سواری، صدیق تے نبی نو ہم راز مننا پوشی، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوشی، آقا دا جانشین، آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوشی، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوشی۔